بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، زمانہ جاہلیت میں ایک نر جس کا نام اصاف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں نے خانہ کعبہ میں زناکاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت میں بت پرستوں نے انہیں خانہ کعبہ سے اٹھا کر صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کی جانے لگی۔ عرب میں اصاف اور نائلہ سے متعلق بہت سے اقوال اور روایتیں مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مقدس مقام یعنی خانہ کعبہ کے پاس وحش کاری میں مبتلا ہوئے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پتھر کے بن گئے۔ دونوں نے یعنی اصاف اور نائلہ نے حج کا قصد کیا اور مکہ پہنچنے کے بعد وہ دونوں کعبہ میں داخل ہوئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا اور حرم زائرین سے بالکل خالی تھا۔ اصاف اور نائلہ نے تنہائی کا فائدہ اٹھایا اور اصاف نے اپنی جائے پناہ میں فحش کاری کا ارتکاب کر لیا اور دیکھیں کہ وہ دونوں اسی وقت پتھر کے بن گئے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت مکہ پر قبیلہ جرہم کی حکومت تھی۔ بعد میں دونوں پتھروں کو کعبہ سے ہٹا کر صفا اور مروہ پر نصب کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اور یوں لوگوں نے ان دونوں کو پوجنا شروع کر دیا اور ان کو بت بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان ان دونوں بتوں یعنی اصاف اور نائلہ کی وجہ سے دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم فرمایا کہ صفا اور مروہ کی طواف اور دونوں کی زیارت میں کوئی گناہ نہیں، بلکہ حج اور عمرہ دونوں عبادتوں میں صفا اور مروہ کا طواف ضروری ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل بنو غزہ کے جد امجد عمرو بن لہی بت پرستی کا بانی تھا۔ اس نے اصاف اور نائلہ کو بھی متعارف کرایا اور لوگوں کو اصاف اور نائلہ کی عبادت کی دعوت دی اور کہا ان کے آباء و اجداد بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور یوں مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی۔ ویورز، کیا اصاف اور نائلہ ابھی بھی خانہ کعبہ میں موجود ہیں یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اس کے بعد قریش کے سردار قصی بن کلاب نے خانہ کعبہ کے نزدیک چاہے زمزم پر 2 پتھر نصب کر دیے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں پہاڑیوں پر سے اصاف اور نائلہ ان دونوں بتوں کو توڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حسب دستور صادق، مقدس اور معزز قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج اور عمرہ میں ضروری قرار دے دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو اس کے گھر کا حج اور عمرہ کرے تو کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ انہی دونوں پہاڑیوں پر چکر لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے اس وقت پانی کی جستجو اور تلاش کی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی ان کے بیٹے ابھی شیر خوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تھے۔ اسی زمانہ قدیم سے ان دونوں پہاڑیوں کو مقدس مانا جاتا ہے اور حجاج کرام ان دونوں پہاڑیوں پر چڑھ کر نہایت عقیدت کے ساتھ طواف کرتے اور دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔